بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ والعصر ہفتہ وار نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کو گروہی اور مکتبی اسٹیٹ بنانے کی سازش پھر سر اٹھا رہی ہے۔ نظریہ اساسی بچانے کے لیے کسی بھی بڑے اقدام سے گریز نہیں کریں گے۔ کربلائے کشمیر کے حریت پسندوں کے جذبات کی ترجمانی میں لکھا ہوا کلام نوابزادہ نصر اللہ خان کی یاد کو زندہ رکھے گا۔ 1500 کلومیٹر 650 کلومیٹر مشی کا احوال دینے کے بعد قدیم روایتی راستے کی مشی پہلی بار والعصر کے ناظرین کے لیے 40 اسپیشل میں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی اساس کو کھلم کھلا چیلنج کرنے اور نفرت اور عصبیت کو آزادانہ پھیلانے والے عناصر آخر کیوں دندنا رہے ہیں؟ بیرونی امداد پر رقص ابلیس میں مصروف کٹ پتلیوں کو آخر کون نکیل ڈالے گا؟ معتبر ادارے اور ریاست کے اولین مسئولین کسی سانحے کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہیں؟ مسلکیت و مکتبیت کو ابھارنے میں بیرونی سازش کی حقیقت سامنے آنے کے بعد بھی مصلحت پسندی اور فرائض منصبی سے کوتاہی کیوں؟ قائد ملت جعفریہ آقا موسوی کے بڑے اقدام کے اندیے پر زمین جنبت نہ جنبت کے مصداق ذمہ داروں کو 1984-85 کا حسینی محاذ ایجیٹیشن نہیں بھولنا چاہیے۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے عشرہ اسیران کربلا کی مناسبت سے مجلس شہیدہ زندہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شریعت مصطفی کے بقا و دوام کے لیے شہزادی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت حریت پسندوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں وطن عزیز پاکستان کو درپیش چیلنجز پر گفتگو کرتے ہوئے آقا موسوی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو گروہی و مسلکی اسٹیٹ بنانے کی سازش پھر سر اٹھا رہی ہے۔ نظریہ اساسی کو بچانے کے لیے کسی بڑے اقدام سے گریز نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مختلف مسالک و مکاتب، قومیتوں اور قبائل کا گلدستہ ہے۔ کسی بھی مسلک، قومیت، برادری یا قبیلے کے عقائد و نظریات کی توہین پاکستان کی بنیادوں اور اسلام کی تعلیمات پر حملہ ہے۔ مکتب تشیع مشاہیر اسلام تو کجا کسی عام انسان کی توہین کو بھی حرام سمجھتا ہے۔ تاہم تاریخی حقائق کو توہین قرار دے کر آنکھیں بند کر لینے سے اپنی نسلوں کو جہالت میں تو دھکیلا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ نبی کریم کی سیرت و کردار اسلامی تاریخ کا قابل فخر سرمایہ ہے اور شریعت مصطفی کی روگردانی کے نتیجے میں ہونے والے کربلا، صفین، نہروان و جمل کے سانحات بھی مسلمانوں کے لیے عبرت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مرضی کی تاریخ لکھوانا آمروں، ڈکٹیٹروں اور ظالموں کا شیوا رہا جو آج ذلت کے عمیق پاتال میں گرے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غلط مشیر ہر محاذ پر حکومت کی سبکی کا باعث بن رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے گلے میں ہار ڈالنے والی متعصب شخصیت کو وزیر اعظم کا خصوصی نمائندہ بنایا جانا لمحہ فکریہ ہے۔ جن قوتوں نے پاکستان کو کافرستان و پلیدستان اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا اور آج بھی اپنے نظریات پر قائم ہیں، انہیں غیر آئینی اداروں کے ذریعے اپنے عقائد دوسروں پر مسلط کرنے کے اختیار سونپ دینا ملک و قوم سے دوستی نہیں ہے۔ ملک میں انسداد توہین کے لیے موجود قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا کہنا تھا کہ حکومت پارلیمان اور نظریاتی کونسل سے توہین کی تعریف اور حد کا تعین کروائے، توہین کے نام اور آڑ میں مکتب تشیع کے خلاف انتقامی کارروائیوں کو روکا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت انصاف کے تقاضے سمجھے اور سب کو ساتھ لے کر چلے اور ایسے اقدامات سے گریز کرے جن سے دشمن فائدہ اٹھا سکے۔ مکتب تشیع کے نزدیک نبی کریم کے والدین حضرت آمنہ و عبداللہ اور کفیل الرسول حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر شک مقام رسالت کی توہین ہے۔ دیگر مسالک و مذاہب کے عقائد کا احترام کرتے ہیں، ہمارے عقائد پر حملے کو بھی روکا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہر قبیلہ، گروہ اور انسان کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھتا ہے، جس کے نتیجے میں قادیانیت جیسے فتنے پیدا ہوئے، جبکہ دوسرا گروہ انہیں نور گردانتا ہے جن کے نزدیک خاتم الانبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا توہین ہے۔ لہذا حکومت انتہا پسندوں کے پریشر میں آ کر یک طرفہ فیصلے نہ کرے،
کسی ایک کا عقیدہ کسی دوسرے پر مسلط نہ ہونے دے۔ کسی کے عقیدے کو توہین قرار دیا گیا تو ایسا پنڈورا باکس کھلے گا جسے بند کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ حکومتی اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ کالعدم اور بیرونی پیسوں پر پلنے والی جماعتوں کو نوازنے سے امن قائم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے نیک نیتی کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل کرنا ہوگا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ دو قومی نظریے کو مٹانے کی خواہش لیے کئی ازلی دشمن خود غرق ہو گئے۔ پاکستان کو مسلکی اسٹیٹ بنا کر دو قومی نظریے کو برباد کرنے والی کانگریسی خواہش کو کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کی عزت و حرمت، سلامتی اور بقا ہر شے پر مقدم سمجھتے ہیں، اسی لیے صبر و تحمل کا دامن تھام رکھا ہے کہ سید الصابرین کے پیروکار ہیں۔ جنگ آمد بجنگ آمد پر مجبور نہ کیا جائے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس امر پر زور دیا کہ حکومت سوجھ سمجھ کا مظاہرہ کرے، پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے کی حفاظت کرے اور ملک و قوم کی عزت و حرمت کے لیے آئینی اقدامات اٹھانے میں تاخیر نہ کرے۔ چہلم میں امام حسین علیہ السلام قریب آتے ہی عشاق حسین کی مشی کا ذکر عام ہو جاتا ہے، یعنی جانب کربلا پیادہ روی۔ عشاق حسین کسی ایک جانب سے کربلا کی جانب نہیں بڑھتے، چار اطراف سے عراق بھر سے عشاق کے قافلے اس جانب رواں دواں ہیں جسے علی کے لال نے معلیٰ بنایا۔ نجف، کوفہ، سامرا، جزیرہ فاؤ کی مشی کا احوال بتانے کے بعد آج والعصر پر قدیمی روایتی راستے شہر واسط کی مشی کی تفصیل جانتے ہیں اعلیٰ حیدر کی اس رپورٹ میں۔ اس وقت پورے عراق میں کربلا کی جانب جانے والے تمام راستے امام حسین علیہ السلام سے محبت و عقیدت اور لامحدود ولا کی عملی عکاسی کر رہے ہیں۔ مختلف شہروں سے کربلا تک کا سفر پیدل طے کر کے پہنچنے والے زائرین نجف کربلا روڈ، بابل کربلا روڈ اور بغداد کربلا روڈ سے جوک در جوک بہت بڑی تعداد میں کربلا میں داخل ہو رہے ہیں۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز عشاق حسینی کے قدموں میں کوئی لغزش پیدا نہیں کر سکے۔ سینکڑوں میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے کربلا آنے والے یہ 20 لاکھ لوگ اور ان کی خدمت کے لیے دن رات مصروف عمل ان گنت مومنین اپنے اس عمل سے امام حسین علیہ السلام اور ان کی امن و سلامتی اور سعادت و خوشحالی کے مشن سے اپنی وابستگی کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں، اور حسینیت سے وابستگی کا یہ اعلان یزیدیت اور دہشت گردی سے نفرت اور بیزاری کا کھلا اور واضح اعلان بھی ہے۔ سنت زینب اولیاء علیہ السلام ادا کرتے ہوئے زیارت حسین علیہ السلام کے عازمین کے چھوٹے چھوٹے قافلے اپنے شہروں سے پیدل چلتے ہوئے ماہ سفر کی ابتدا ہی سے کربلا پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ 10 سفر کے بعد پیدل کربلا پہنچنے والے زائرین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عراق کی جانب مشی میں واسط شہر اہمیت کا حامل ہے۔ واسط شہر صدیوں سے عرب و عجم میں تجارت کی وجہ سے مشہور اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ننھالی علاقہ ہے۔ عراق کے باقی جنوبی علاقوں کی طرح واسط گورنیٹ کے محبان اہل بیت اور عشاق حسین کربلا کی طرف پیدل روانہ ہو چکے ہیں تاکہ اربعین امام حسین کے موقع پر اپنی ولا اور تجدید بیعت کا دنیا کے سامنے اعلان کر سکیں۔ اس سال واسط کے رہنے والوں نے گزشتہ سالوں کی نسبت کچھ جلدی کربلا کی جانب مشی شروع کر دی تھی۔ واسط گورنیٹ جنوبی علاقوں سے آنے والے زائرین کا نقطہ اجماع ہے، اور یہاں سے کچھ زائرین کربلا جانے کے لیے قادسیہ گورنیٹ یعنی دیوانیہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور نجف سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچتے ہیں، جبکہ کچھ زائرین بابل گورنیٹ یعنی ہلا کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ہلا سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچتے ہیں۔ رواں سال دیوانیہ گورنیٹ کی انتظامی حدود میں 2500 رجسٹرڈ مواقف زائرین اربعین کو دن رات خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیوانیہ گورنیٹ ہی میں سینکڑوں حسینیات اور شہریوں کی بہت بڑی تعداد زائرین کی خدمت کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ مرکزی شاہراہوں کے علاوہ گمنام راستوں سے بھی کربلا کی جانب سفر جاری ہے۔ ظالم باسی دور حکومت میں جب زیارت اربعین کے لیے پیدل آنا
کرنا ایک جرم تھا تو اس وقت مومنین اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کربلا کی جانب غیر معروف راستوں کے ذریعے مشی کرتے تھے۔ مشی یعنی کربلا کی طرف پیدل جانے کے لیے وہ دیہاتی اور زرعی علاقوں کا استعمال کرتے تھے، اور وہاں کے رہنے والوں کو جب علم ہوتا تھا کہ فلاں جگہ حکومتی اہلکار زائرین کو گرفتار کرنے کے لیے موجود ہیں تو وہ اپنے کم سن بچوں کو بھیج کر زائرین کو خطرے سے آگاہ کرتے تھے۔ اس جرم کی پاداش میں لاتعداد عراقی میزبانوں نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ خون اور آگ کے دریا عبور کر کے مرکز حسین پہنچنے کا سفر اس سال بھی کورونا کی خوفناک ترین وبا کے باوجود عشق و محبت کی حیرت ناک تابناکیوں کے ساتھ جاری ہے، اور عالمی میڈیا اور دنیا یہ مناظر دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غرق ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی جمہوری اور مزاحمتی سیاست میں نوابزادہ نصر اللہ خان کا نام سر فہرست ہے۔ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ کربلائے کشمیر کے حریت پسندوں کے جذبات کی ترجمانی میں لکھا کلام پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کی یاد کو زندہ رکھے گا۔ تفصیل جاننے کے لیے رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ اربعین حسینی کی یاد میں دنیا بھر میں سید سجاد، حضرت زینب اور قافلہ اہل حرم کی لازوال قربانی اور جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں میڈیا پر نوابزادہ نصر اللہ خان کی برسی کی خبریں زینت بنی، اور تقریباً سبھی میڈیا ہاؤسز نے مرحوم کا ایک شاہکار کلام پیش کیا جو انہوں نے کشمیری حریت پسندوں کے جذبہ حریت کو مہمیز کرنے کے لیے لکھا۔ دنیا کی تمام تحاریک آزادی اور حریت کا سرچشمہ انقلاب کربلا سے پھوٹتا ہے، اسی لیے تو نوابزادہ نصر اللہ خان نے ایسا کلام لکھا کہ امر کر دیا، اور یہ کلام نوابزادہ کو زندہ رکھے گا۔ حق گوئی کی ایسی بے باک ترجمانی پر ہم نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کو سپاس پیش کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے ملکوں کے دورے کیے، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں اسلامی ملکوں کی تنظیم کے سربراہی اجلاس کاسا بلانکا میں منعقد ہوا، جس میں ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ ان کی کوششوں کی بدولت برطانیہ کی لیبر پارٹی نے مسئلہ کشمیر کے حل کو اپنے منشور کا حصہ بنایا۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی سے دلی لگاؤ نے انہیں مائل کیا کہ شہرہ آفاق کلام تخلیق کر لیا۔ کشمیری حریت پسندوں کے جذبات کی ترجمانی میں ایسا کلام ان کی حق گوئی، عقیدت اور قادر الکلامی کا بیان ثبوت ہے۔ یہ حسین کا معجزہ ہیں کہ جو ان سے محبت کرے، مولا حسین ان کے نام کو مٹنے نہیں دیتے۔ چھنو لال دلگیر کے کلام گھبرائے کی زینب عالمگیر شہرت کا حامل کلام ہے، جس نے صدیوں سے چھنو لال دلگیر کو زندہ رکھا ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کا کلام بھی ان کی یاد کو محو نہیں ہونے دے گا۔ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، اور پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، اور غارت کریے اہل ستم بھی کوئی دیکھے، غارت کریے اہل ستم بھی کوئی دیکھے، گلشن میں کوئی پھول نہ غنچہ نہ کلی ہے، اور ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر، ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر، تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے، تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے، اور کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، اور کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، اور دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے، اور ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے،
اور قافلہ سالار حسین ابن علی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔